السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے جو عقائد کا سلسلہ شروع کیا گیا، یہ آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ گزشتہ کا جو درس میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ توحید الربوبیہ کی حیثیت سے خلاصہ تھا۔ میں نے اس میں بتایا تھا کہ اللہ کے رب ہونے کی حیثیت سے پچھلے امتوں میں اختلاف نہیں تھا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر آئے اور مشرکین مکہ نے مخالفت کی تو اس وقت بھی مشرکین اللہ کو رب مانتے تھے، قرآن کے ان آیات کے ذریعے جہاں پر مشرکین کا عقیدہ خود رب نے بیان کیا ہے۔ میں نے ان آیتوں کے ذریعے آپ کے سامنے خلاصہ رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رب ہونے کے سلسلے میں، اور وہ پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے، مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی آسمان اور زمین کا رب ہے، وہی ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ تمام عقیدہ مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے اور اللہ کا لفظ بھی استعمال کرتے تھے، اور شروع میں خطوط وغیرہ لکھنا ہوتا تو بسمہ تعالی اللہ کے نام سے یہ بھی لکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں پر توحید پیش کی گئی اور انہوں نے یہ سب کچھ ماننے کے باوجود انکار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کافر بھی کہا، مشرک بھی کہا۔ تو آخر سمجھنا یہ ہے کہ ربوبیت کے اعتبار سے جب مانتے تھے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کافر کیوں کہا؟ تو یاد رکھیے، تب ہم کو رب کی الوہیت کے سلسلے میں، توحید الالوہیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کے سلسلے میں صحیح جانکاری نہیں ہے۔ اس صحیح جانکاری کو حاصل کرنے کے لیے آج کا درس میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ گزشتہ کے درس میں یوں سمجھو کہ ہم نے توحید الربوبیہ کے سلسلے میں ان باتوں کو دیکھا اور علم حاصل کیا کہ اس میں زیادہ بڑا اختلاف نہیں تھا مشرکین اور آج کے مسلمانوں میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مالک ہے، رب ہے، لیکن اسی ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان باتوں کو جو کہ وہ خود مانتے تھے اس کے ذریعے دعوت دی کہ جب تم ان کو مانتے ہو تو عبادت میں صرف اور صرف میرے لیے خالص کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے اس معاملے میں بتوں کو شریک کیا، اور ہم نے اولیاء صالحین کو شریک کیا، اور بعضوں نے یہ چیز غلط طور پر لوگوں کو سمجھائی کہ وہ تو بت ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں انہوں نے شامل کیا، لیکن ہم جو کر رہے ہیں یہ رب نے خود ان کو دیا ہے، یہ اولیاء صالحین ہیں، ان سے تو کیا ہے ہم مانگ سکتے ہیں، ان کے سامنے تو جھک سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس طرح بات کو صرف ولی اور بت کے ذریعے ڈیفرنٹ کر دیا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خواہ بت ہوں خواہ ولی ہوں، کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے۔
اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی ہی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کوئی شے۔ اب یہاں اگر سے بت مراد ہوتے اور انبیاء اولیاء مراد نہیں ہوتے تو کوئی شے کا لفظ لانا بالکل بھی کیا ہے، بیکار بات تھی، اور قرآن بیکار بات نہیں کرتا۔ اب ولی ہوں، صالح ہوں، انبیاء ہوں، فلاں ہوں، وہ شے میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ شے کا مطلب چیز، وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز، اللہ تو نہیں ہے تو سب مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شریک نہ کرو مجھ سے، کوئی بھی ہوں۔ اور یہ بھی ہمارا مغالطہ ہے کہ ہم نے سمجھا کہ مشرکین مکہ جن بتوں کو پوجتے تھے وہ بت ہیں، ہم جن کو پکارتے ہیں وہ ولی ہیں، حالانکہ وہ بھی صحیح نہیں۔ اصل میں انہوں نے ان کے مجسمے بنا دیے تھے بت کی شکل میں، ورنہ تو وہ بھی ولی کو ہی پوجتے تھے۔ حضرت اسماعیل کا بت تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب کعبۃ اللہ کے اندر سے بت گرائے گئے تو اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت تھا۔ تو یاد رکھو، وہ انبیاء کے لیے، انبیاء کے بتوں کی پرستش کرتے تھے، پکارتے تھے۔ ولی سے بھی بڑے ہیں انبیاء، لیکن اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور اسی طرح اس سلسلے میں ہمیں پچھلے جو امت مسلمان ہو کے بگڑی تھی، ایکس امت مسلمہ جسے کہتے ہیں، ان کے عقیدے کو اگر ہم لیں گے تو اور واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ یہاں ولیوں کو کرتے تھے لیکن مجسمے کی شکل میں، لیکن قبروں کی عبادت بھی یہودیوں کے اندر آئی ہوئی تھی جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی، فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، مسجدیں بنا دی انبیاء کی۔ ہم تو اولیاء کی بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے لعنت کروا رہا ہے انہوں نے جنہوں نے انبیاء کی قبریں بنائی اور وہاں پر پوجا پاٹ شروع کی، بلانا شروع کیا، عبادت شروع کی، سجدے شروع کیے، تو وہ بھی منع کر دیا گیا۔ تو جب نبی کی قبر کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے تو ولی کی قبر کے لیے سجدہ کیسے جائز ہے؟ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے مسلمانوں، اور بہت سادی اور سمجھ میں آنے والی بات ہے، جس کو یہ پیڑ بھرو مولوی، جیب بھرو پیروں نے کیا ہے گھما کے رکھا ہوا ہے، ورنہ تو سیدھی بات ہے۔ انبیاء کے لیے وہ چیزیں اللہ کے رسول نے منع کر دیا، سجدہ کرنے سے خود اپنے لیے منع کر دیا، تو پھر کون مئی کا لال ہے جو اللہ کے رسول سے فضیلت میں بڑھ کر ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اسے پکارا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے منع کر دیا کہ میں آؤں تو تم میری تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہو، تو کون بدبخت ہے جو دوسرا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور کہے کہ میں ان سے بھی زیادہ اونچا ہوں، میں آؤں تو تم جھک جاؤ، جیسا کہ آج ہم پیروں نے بنا رکھا ہے، سادہ لوہ عوام کو یہ سکھا رکھا ہے کہ ہمارے پیر آئیں گے تو آپ پاؤں پہ پڑ جائیں، چاٹنے چومنے لگے۔ تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ توحید الالوہیہ یعنی معبود ہونے کی حیثیت سے اللہ کو ایک ماننا اور صرف اسی کے لیے عبادت خالص کرنا، اسی میں اصل میں خلل واقع ہوا تھا۔ اسی کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے تھے۔ الوہیہ الہ سے نکلا ہے، اور الہ کا معنی ہے معبود، اور معبود ہونے کی حیثیت سے تم کسی کے لیے عبادت نہیں کر سکتے، یا جس کی بھی تم عبادت کرو گے وہ معبود ہوگا۔ تو اسی واسطے اعلان ہو گیا کہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اور عبادت جس کا معنی ہے اپنے آپ کو خشیت اور اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو درگاہوں پہ پڑے ہو کہ کیا ہیں، اپنے اپنے مریدوں، اپنے اپنے پیروں، اپنے اپنے باباؤں کے سجدے کرتے ہوئے اپنے آپ کو ذلیل سمجھ رہے ہیں، جو کہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اور اسی طرح
عبادت کے اعتبار سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے جو جامع تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ العبادہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الباطنہ والظاہرہ۔ فرمایا کہ عبادت ہر وہ چیز کا نام ہے لکل ما یحبہ اللہ، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کی رضا ہے، خواہ وہ اعمال میں ہو، خواہ وہ اقوال میں ہو، بولنے کا عمل ہو، خواہ کرنے کا عمل ہو، خواہ باطنی عمل ہو، خواہ ظاہری عمل ہو، من الاقوال والاعمال الباطنۃ والظاہرہ، ہر وہ عمل، خواہ بولنے کا، تلاوت، تسبیح، ذکر، خواہ عمل کرنے کا، سجدہ، رکوع، خواہ ظاہر میں دکھنے والا صدقہ، خیرات، خواہ باطن میں دل کے اندر اللہ سے ڈرنا، نیت کرنا، یہ دل کا عمل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب کا سب عبادت ہے، اور یہ عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مقصد پیدائش کے سلسلے میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو خالص عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا، خالص توحید کے لیے پیدا کیا گیا، کہ پھر ہماری مت ماری گئی کہ ہم نے کیا ہے جھنڈے بنڈوں کو، کیا ہے قبروں کو، ادھر ادھر کی چیزوں کو ہم نے کیا کر دیا، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت ناراض ہوتا ہے، اور ہم نے اللہ کی ناراضگی لے بیٹھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کی بعثت کے سلسلے میں فرمایا سورۃ النحل میں 36 نمبر کی آیت، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں جو رسول بھیجا وہ ہر رسول کو یہی دعوت دے کے بھیجا کہ اللہ ایک کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت ہو، جس کسی کے لیے بھی سجدہ ہو، جس کسی کے لیے بھی رکوع ہو، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں، وہ سب کے سب طاغوت ہیں۔ پھر اس کے بعد آئیے عبادات میں ہم دیکھتے ہیں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، سچی بات کہنا ہے، امانت داری ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، وعدہ وفائی ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، جہاد ہے، اور اسی طرح کیا ہے یتیموں کو پالنا، یتیموں کی مدد کرنا، مساکین کی مدد کرنا، مسافروں کی مدد کرنا، یہ تمام چیزیں عبادت ہیں۔ اور ان عبادات کے اندر اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اور اسی طرح بعض عبادتیں یہ ہوتی ہیں کہ اللہ کے لیے ذبح کرنا، یہ عبادت ہے، نظر ماننا عبادت ہے، پناہ مانگنا عبادت ہے، مدد مانگنا عبادت ہے، استغاثہ کرنا عبادت ہے۔ ہم ان کو تو نماز روزے کو تو کیا ہے عبادت سمجھتے ہیں، لیکن جانور ذبح کرنے کو عبادت نہیں سمجھتے، کسی درگاہ کے لیے کر دیتے ہیں، کسی بابا کے لیے کر دیتے ہیں، کسی شیطان کے لیے کر دیتے ہیں۔ کوئی مشائخ کہے کہ فلاں جا کے فلاں جگہ ایک مرغی ذبح کرنا ہے، وہاں جا کے کر دیتے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں۔ من ذبح لغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا اس نے کفر یا شرک کیا۔ اسی طرح نظر اللہ کے لیے کرنا چاہیے، ان کی نظر، فلاں کی نظر، جعفر صادق کی نظر، فلاں ولی کی نظر، فلاں پیر کی نظر، نظر عبادت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یوفون بالنذر، یہ اللہ کے بندے جب نظر مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے نظر ماننا ہے۔ اور اسی طرح پناہ میں آنا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگ سکتے ہیں کہ اللہ فلاں سے ہمیں پناہ دے، کسی اور کے پاس جا کے کھڑے ہو کے نہیں مانگ سکتے، مردوں کے پاس نہیں مانگ سکتے۔ اسی طرح کیا ہے مدد کے لیے پکارنا، مدد کے لیے پکارنے میں صرف اللہ کو پکارنا ہے،
اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ اب اس میں سوال ہو جاتا ہے کہ بھائی تم کیا بیوی سے مدد مانگتے ہو، کبھی شوہر سے مدد مانگتے ہو، کبھی باپ سے مانگتے ہو، کبھی کیا بیٹے سے مانگتے ہو، کیا یہ سب شرک نہیں کیا؟ حالانکہ حماقت ہے، یہ سب چیزیں شرک نہیں ہیں۔ جو زندہ ہیں، جو مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے مدد مانگنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا ہے، صحابہ نے بھی پوچھا ہے۔ جن کی مدد مانگنے سے روکا گیا وہ قادر نہیں ہیں، جو مر چکے ہیں۔ جیسے تم اللہ کو دیکھے بغیر مانگتے ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے سمجھتے ہو کہ اللہ میری بات کو سن رہا ہے، خواہ وہ عرش پر ہے، ایسے تم قبر کی مٹی میں دفن ہوئے ولی کے لیے سمجھتے ہو کہ وہ بھی مجھے سن رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو اسی طرح جو آپ کے لیے عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا، یعنی جو ایکشن، وہ بھی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں میں صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا، یہ توحید الالوہیہ ہے۔ اور اگر اس کو آپ چھوڑیں گے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، صاف کہہ دیا گیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض اس میں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو مانگتے کہاں ہیں جی، ہم تو صرف سفارش کرنے کے لیے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بہت ہی محبوب بندے ہیں، ہماری بات لے جا کر اللہ تک پہنچائیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو یہ اختیار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو یہ بتلایا ہے قرآن اور حدیث میں کہ تم ان سے جا کے مانگو؟ جب اللہ نے نہیں بتلایا کہ تم خود کیسے سفارشی اور پی اے مقرر کر لیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا۔ اسی وجہ سے یہی کام مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم صرف اس واسطے ان کے پاس جاتے ہیں، یہ اللہ کے پاس محبوب ہیں، یہ ہمارا کام بنوا کے دیں گے اللہ ہی کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالی ہی پر ایمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 18 فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں دوسروں کو، یہاں پر بت مراد نہیں ہے، ہاں اوثان کا لفظ نہیں آیا، کوئی بھی ہو، وَيَعْبُدُونَ جن کی عبادت یہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ جو ان کو کسی بھی طرح کا نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں بھائی عبادت کرتے ہو ان کی، تو وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم کہاں عبادت کر رہے ہیں، یہ دراصل کیا ہیں، اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جو اللہ سے ہمیں ملا کے اللہ سے ہمیں کام کروا کے دیں گے۔ بالکل وہی لفظ جو آج کا مسلمان کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیوں، یہ اصل میں وہ سجدہ نہیں ہے مولوی صاحب، یہ آ کر کیا ہے، تعظیمی سجدہ ہے۔ تعظیمی سجدہ ہی اللہ نے کب جائز کیا، رسول نے کب جائز کیا؟ تعظیمی سجدہ رسول نے اپنے لیے جائز نہیں کیا تو تم قبروں پہ جا کے کرتے ہو، کیوں اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے؟ تعظیمی سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو سب سے پہلے رسول کو جائز ہوتا نا جی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے؟ کیا صحابہ تعظیمی سجدہ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بتاؤ کوئی ایک چیز، کوئی ایک حدیث ایسی بتاؤ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہو کہ تعظیم کے طور پر مجھ سے سجدہ کر لو مجھے۔ پوری سیرت، پورے احادیث اور پورے قرآن میں سے ایک دلیل لاؤ جہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی تعظیم کی حیثیت سے مجھے سجدہ کر لو، کہیں نہیں بتا سکتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے تو پھر کسی اور کے لیے کیسے جائز ہے؟ تو وہی بات جو کہ آج کہہ رہا ہے مسلمان جو توحید کو نہیں سمجھ رہا ہے، اور یہ علماء سو برے علماء اس کو پٹی پڑھا رہے ہیں غلط،
اس کے لیے ڈائریکٹ دعوت ہے. تمہیں شک ہے تو پڑھ لو جا کے، جس کا ترجمہ تم چاہتے ہو اسی ترجمے کے ساتھ پڑھ لو. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18 پڑھو. اللہ کہتا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت کہاں کرتے ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ شفاعت کر کے چھوڑیں گے، شفعاء ہیں یہ، بس اللہ سے ملا کے اللہ سے کام کروا کے دیں گے، اس واسطے ہم ان سے پوچھتے ہیں. اللہ ان سے پوچھتا ہے قل، کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، تم اللہ کو ایسی خبر دے رہے ہو جو اللہ زمین اور آسمانوں میں نہیں جانتا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات، سبحان ہے وہ، بے عیب ہے وہ ان سب چیزوں سے جو تم شریک کر رہے ہو. صاف آیت. اب کوئی کہتا ہے کہ ہم تو ولی سے پوچھتے، میں پوچھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی حدیث یا قرآن میں یا کسی بھی طور پر یہ گارنٹی دی کہ فلاں صاحب، فلاں ولی، عبد القادر جیلانی، کالے شاہ ولی، موسیٰ شاہ قادری، فلاں جعفر صادق، فلاں جتنے بھی تم نے بنا کے رکھے اللہ کو چھوڑ کر، اور ان کے درگاہوں پہ تم جا کے سجدہ کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہو، کہ اللہ نے دلیل اتاری ہے کہ ان سے مانگو، یہ میرے کیا ہیں؟ شفاعتی ہیں، یہ مجھے کیا ہے؟ شفاعت کر کے چھوڑیں گے، یہ میرے پاس کیا ہے؟ تمہاری بات سنوا کے دیں گے. ہے کہیں دلیل؟ اسے اللہ پوچھتا ہے اتنبئون اللہ، اللہ نے کیا ہے؟ جو چیز اللہ خود نہیں جانتا تم جاننے لگے کہ اللہ کا پیر، اللہ کو معلوم نہیں کہ اللہ کا پیر کون ہے، اللہ کا سفارشی کون ہے. تمہارے بات کو لے جا کے اللہ کے پاس کون کیا ہے رکھے گا اور پیش کرے گا، خود اللہ کو معلوم نہیں، تم کو معلوم ہو گیا کہ عبد القادر جیلانی کیا ہیں؟ تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور تمام ولیوں کے پیر ان کے پیر کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کے پیر. بدبختوں نے لکھے رکھا ہے تمام ولیوں کے گردن پہ ہیں، ان کی پیر؟ عبد القادر جیلانی کا پیر. کون کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء صالحین سب کے سب عبد القادر جیلانی کے پیر تلے ہیں، نعوذ باللہ. ان پر الزام دھرتے ہیں، جبکہ وہ تو توحید کے داعی ہیں. ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں، غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب، جس میں انہوں نے شرک سے منع کیا ہے. اپنے بیٹے کو وصیت کی ہے تو کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. لیکن یہ انہی کا نام لے کر پیڑ بھرو مولوی جیب بھرو پیر کما رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی نہیں کہا. تو اسی واسطے اللہ کہتا ہے کہ تم ایسی بات کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں نہیں جانتا. اب آئیے کوئی کہہ سکتا ہے اس میں تو صرف یہ ہے نا جی کہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ تو کیا ہے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارشی ہیں. یہ کہاں ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے؟ یہ لفظ تو اس آیت میں نہیں ہے نا. آگے آئیے میں بتاتا ہوں، سورہ زمر کی آیت 3، وہاں تو بالکل وہی لفظ آیا ہے جو آج درگاہ کو جاتے ہوئے قبر پرست لوگ کہتے ہیں. فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، دین صرف اللہ کے لیے خالص ہے، دین صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اور جو لوگ بناتے ہیں اولیاء اللہ کو چھوڑ کر، دیکھیے وہی لفظ آ گیا اولیاء. کوئی بت کو اولیاء بول سکتا ہے کیا جی؟ تو معلوم ہوا کہ صرف بتوں کو نہیں، وہ بھی صالحین ہی کو پوچھتے تھے، ورنہ تو اس زمانے میں تو کوئی خبر نہیں تھی نا. اگر وہ خالی خلی بت ہوتے تو اس کو اولیاء کیوں بولتا رب؟ فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء، ہاں جو پکارتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ کیوں کرتے ہو؟
تو وہ بھی صاف یہی کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم کہاں عبادت کر رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اس واسطے کہ یہ کیا ہیں، اللہ کے قریب ہم ہی کر کے چھوڑیں گے، بس اس واسطے کر رہے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی آج کا بندہ بھی کہہ رہا ہے، وہ تعبد کا سجدہ، وہ تعبد کا کیا ہے قیام، بھائی وہ تو ہم نہیں کرتے، ہم تو تعظیم کا کرتے ہیں، یہ ولی ہیں اللہ کے پاس ہماری بات رکھیں گے۔ کون کہا تمہیں، کون سی دلیل ہے؟ یہی بات تو مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بدبختو جس چیز کو تم نے اختلاف بنا دیا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ برابر فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تبارک و تعالیٰ کاذب، جھوٹے اور کفار کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اتنے واضح دلائل دینے کے بعد بھی کوئی بدبخت ابھی کہتا ہے کہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، میں تو انہی کے پیچھے بھاگوں گا، تو ایسے کو اللہ کہتا ہے من هو کاذب کفار، کہ یہ جھوٹا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا، کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کو پکارنا جائز نہیں۔ اب یہ تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کیا ہے جی وہاں جا کے مانگتے ہیں، ان سے بھی نہیں مانگتے، وہ بھی غلط ہے۔ کہیں بھی تبرک کی حیثیت سے جا کے مانگنا یہ تمہارا اپنا فیصلے سے نہیں ہوتا، اسے رب بتانا چاہیے کہ یہ بابرکت جگہ ہے، تم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان صاف کر دیا تھا کہ لا تشد الرحال، عبادت کی نیت سے کہیں کوئی سفر نہیں ہو سکتا، کسی جگہ تم عبادت کی نیت سے جا نہیں سکتے سوائے 3 جگہوں کے، بیت المقدس، مسجد حرام، مسجدی ہذا، اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ اس کے علاوہ کہیں تم سفر کر کے جا نہیں سکتے عبادت کی نیت سے کہ یہاں پر جائیں گے اور عبادت کریں گے، دعا کریں گے تو اللہ قبول کرے گا۔ عبادت کے جتنے سفر ہیں اس کے لیے رب العالمین نے کیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے رکا دیا کہ یہ تمام کے تمام تمہارے لیے جائز نہیں ہیں۔ اب دیکھیے اس حیثیت سے اگر الوہیت کو ہم سمجھ جائیں گے کہ خالص عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور جتنے ولی پیر ہیں یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے خواہ ولی اور دوست کیوں نہ ہو عبادت جائز نہیں ہے، واقعتاً بھی ہوں۔ بہت سے جعلی خبریں بھی بن چکی ہیں، جعلی پیر بھی ہیں، آئے دن خبروں میں آتا بھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں واقعتاً بھی ہوں تبھی بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول کو جائز نہیں ہے عبادت، تو کسی اور کے لیے عبادت کیسے جائز ہے، خواہ وہ تعبد کا ہو یا تعظیمی ہو۔ ہاں، اور یہ بات بھی تم نہیں لا سکتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو کیا تھا، صاف آیا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور یہ سجدہ کرنا بعد میں تعبیر بن کے آیا بھی، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ جب دربار یوسف میں پہنچے مصر میں، سب کے سب سجدے میں گر پڑے، قرآن میں ہے یہ، لیکن نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ یہ دراصل ان کی شریعت کا معاملہ تھا، ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی۔ ہمیں کیا کرنا کیا نہ کرنا اپنے من سے نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے ہیں وہ کرنا ہے، جس سے روکا ہے رکنا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ، مسئلہ ختم۔ اب تمہاری عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہ فلسفہ بکارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مدد تو ہم تو کیا جی تمہارے، ہم اپنی بیوی سے مانگتے ہیں، اپنے باپ سے مانگتے ہیں، اپنے بیٹے سے مانگتے ہیں، ولی اس سے بھی بڑے شان والے ہیں، ان سے کیوں نہیں مانگے؟ بیوی بیٹے باپ سے مانگنے کی اللہ کے رسول نے اجازت دی، سیدھی سیدھی بات ہے، اور مرے ہوئے صاحب قبر لوگوں سے مانگنے سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، بس مسئلہ ختم۔ وہ شرک ہے یا شرک نہیں ہے، جس کے دلائل بے شمار ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں کسی بھی نبی کا وسیلہ لیا نہیں، مانگا نہیں، پکارا نہیں، نہ صحابہ کو سکھایا۔ خیر اللہ کے رسول سب رسولوں سے بڑے ہیں، انہوں نے نہیں کی، لیکن صحابہ کو تو سکھانا تھا کہ دیکھو یہاں ابراہیم تھے، یہاں اسماعیل کی قبر ہے، یہاں پر معاملہ یہ ہے، وہاں پر جتنی بھی چیزیں تھیں وہاں پر تبرکات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر لے کر صحابہ کو دے نہیں سکتے تھے؟ بتاؤ ہے کہیں؟ اگر یہ دین تھا تو کیوں نہیں کیا؟ جب انہوں نے نہیں کیا تو تم کر کے کیسے دین کہہ سکتے ہو؟ مسئلہ ہی ختم۔ اور خود اللہ کے رسول نے اپنی قبر کے سلسلے میں اطلاع دیا اور کہا کہ فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو، لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میلہ نہ بنانا، جلسے نہ منانا وہاں پر آ کر۔ ہاں، اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میری قبر کو محفوظ رکھنا۔ اگر یہ ہوتا تو اللہ کے رسول خود بتاتے کہ میرے قبر پہ آ کر کیا کیا کرنا چاہیے، بتاؤ کہیں ہے؟ سوائے سلام پڑھنے کے کیا ہے؟ کیوں نہیں بتایا؟ یہ دین کا حصہ ہوتا تو کیوں نہیں بتایا؟ کیا بھول گئے؟ تو ناقص دین ہے۔ آج تم کو یاد آ گیا یہ سب چیزیں کرنا دین ہے؟ دو ہی فیصلے ہیں، یا تو تم اللہ کے رسول کو یہ کہو کہ بھول گئے یا ناقص دین دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جب کامل دین دیا تو تم نے کیسے بغیر جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا اس کو دین بنا لیا؟ تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ سب سے بڑا اہم ترین ہمارا مغالطہ ہے کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اس لیے اللہ نے روکا۔ ہم تو ولیوں کے لیے کر رہے ہیں جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، اس میں کیا خطا ہے؟ تو یاد رکھو وہ لوگ نہ ولیوں کی وہاں بتوں کی عبادت کرتے تھے، نہ بت اور ولی کے لیے الگ الگ فلسفے یا عقیدے ہیں، سب ایک ہی ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کوئی شے بھی شریک نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد کچھ اور گہری باتیں ہیں، خاص کر اسماء و صفات کے سلسلے میں انشاءاللہ میں وہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، صلی اللہ علیہ ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔